بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام۔ شاہ بلیغ الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب روشنی کے باب دوم آداب حکومت کی حکایت ایوبی کے ساتھ شین نوشین حاضر خدمت ہے۔ اس نے زکوٰۃ کبھی نہیں دی، حالانکہ وہ نماز روزے کا پابند اور ایک ایک حکم جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا اسے پورا کرنے والا تھا۔ زکوٰۃ وہ دیتے ہیں جن کے پاس نصاب سے زیادہ مال و اسباب ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا بندہ بھی کوئی غریب اور مفلس آدمی نہ تھا یہ بھی بہت بڑا آدمی، اور بڑا بھی ایسا کہ 6 صدی ہجری میں کوئی مسلمان قوت و طاقت، جاہ و جلال، اقتدار اور مرتبے میں اس کے برابر نہ تھا۔ وہ ایک بہت بڑی مملکت کا حکمراں تھا، اور وہ بھی ایسا جلیل القدر حکمراں کہ رہتی دنیا تک تاریخ اسلام میں اس کا نام باقی رہے گا۔ صلیبی جنگوں میں اس کے کارنامے دوست و دشمن سب کے دل پر اثر کر گئے۔ وہ ایسا بہادر، ایسا لڑنے والا، ایسا عقلمند اور دل کا اتنا بھلا تھا کہ دنیا کی تاریخ میں ایسے حکمراں کم ہی ملتے ہیں۔ مسلمانوں کو اس نے کھویا ہوا وقار واپس دلایا اور اپنی ہمت و شجاعت کی ایسی دھاک دنیا کے دل پر بٹھائی کہ مسلمانوں کے دشمن اس کا نام سن کر کانپ جاتے تھے۔ اسٹینلی لین پول لکھتا ہے، اگر سلطان صلاح الدین ایوبی کے کارناموں میں صرف یہی ایک بات دنیا کو معلوم ہوتی کہ اس نے کس طرح بیت المقدس پر مسلمانوں کو دوبارہ قبضہ دلایا، تو یہ ایک کارنامہ یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہوتا کہ وہ جرأت و جلالت میں بے مثال شخص تھا۔ بیت المقدس پر کئی حملے ہوئے، یہ بدقسمت شہر کئی بار لٹا اور کئی بار بسا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 586 سال پہلے بخت نصر شاہ ایران نے تو ہیکل سمیت شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، بنی اسرائیل کے تمام آثار جلا کر راکھ کر دیے۔ بعد میں عیسائی حملہ آوروں نے بھی یہی کچھ کیا۔ لین پول کا کہنا ہے، بیت المقدس پر قبضے کے دوران عیسائیوں نے ظلم اور سفاکی کی وہ نظیر قائم کی کہ اس کی تفصیل سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسلمانوں پر ڈھائے ہوئے ان گنت مظالم کے باوجود جب خود بیت المقدس پر قبضہ کیا تو فتح مکہ کی مثال سامنے رکھی اور احسان و فیاضی کا وہ مظاہرہ کیا کہ عیسائی دنگ رہ گئے۔ چاہتا تو قتل عام کا حکم دے سکتا تھا۔ اسٹینلی لین پول اسی لیے سلطان کا ذکر بڑی قدر سے کرتا ہے۔ فاتح چنگیز یا ٹرومین نہ بن جائے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ٹرومین نے ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرا کر جس بربریت کا ثبوت دیا، اس کے آگے بخت نصر اور چنگیز بھی کچھ نہیں۔ سلطان صلاح الدین بہت بڑا بادشاہ تھا، لیکن اس نے کبھی اتنا بچایا ہی نہیں کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی۔ ساری دولت صدقات و خیرات میں صرف ہوتی۔ جب اس دنیا سے گزر گیا تو اس کی کل دولت 45 درہم ناصری اور 1 اشرفی تھی۔ انوادر سلطانیہ میں ہے، کوئی جائیداد اور ملکیت، کوئی مکان، باغ، گاؤں، زمین، کچھ بھی اس کے ترکے میں نہ تھا۔ حد یہ کہ قبر کے لیے گھاس کے پولے بھی قرض سے آئے۔ کفن کا انتظام اس کے وزیر قاضی فاضل نے اپنی طرف سے کیا۔ ایوبی ایسا جلیل القدر اور عظیم المرتبت بادشاہ تھا کہ چاہتا تو کروڑوں کی جائیداد چھوڑ جاتا، لیکن اس کے آگے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ تھا۔ زندگی کے آخری دور میں 10 لاکھ مربع میل کے رقبے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم لہرا رہا تھا، اور حالت یہ تھی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تو گھر کے سب لوگ بھوکے تھے۔ جو کچھ پاس تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی راہ میں دے دیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کے آگے یہی نمونہ کامل تھا۔ زندگی میں اس کے پاس بہت دولت آئی، لیکن اس نے اللہ کے بندوں میں تقسیم کر دی، جوڑ کے رکھتا تو زکوٰۃ دیتا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مضمون یہاں ختم ہوا۔
اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سامعین کرام، شاہ صاحب کے مضمون کی روشنی میں اب کچھ میرے قلم سے۔ آپ جانتے ہیں کہ میں ہوں شین ناشین۔ مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ اے لئیم، تو نے وہ گنج ہائے گرامایا کیا کیے۔ سامعین، کیسے کیسے بطل جلیل تاریخ اسلام میں گزرے ہیں، جنہوں نے احکام الہی پر چلتے ہوئے تاریخ کے دھارے موڑ دیے، دنیا کے نقشے بدل دیے، مگر اس شان و دبدبے سے کہ انسانیت کی توہین نہیں کی، کبھی مذہب کی بنیاد پر مفتوح اقوام یا اپنی اقلیتوں پر ظلم و بربریت نہ کی۔ یہ صرف دین اسلام ہی کا خاصہ ہے، کوئی اور مذہب یا قوم تاریخ میں ایسی کوئی ادنا مثال بھی پیش نہیں کر سکتی، بلکہ جب بھی دیگر مذاہب اور اقوام کو موقع ملا، انہوں نے مسلمانوں اور انسانیت پر وہ ظلم ڈھائے کہ تاریخ کے صفحات آج بھی لہو لہان ہیں۔ یہ صرف ماضی کے قصے نہیں، آج بھی دنیا کے نقشے پر ہر طرف مسلمانوں اور انسانیت کا خون بہہ رہا ہے، اور خون بہانے والی اقوام و مذاہب اس پر نہ صرف مطمئن ہیں بلکہ مزید گھناؤنی سازشوں میں مصروف ہیں۔ یہود و نصارہ ظلم و بربریت کی تاریخ رقم کر ہی رہے تھے کہ چونٹی کو بھی پر نکل آئے اور بھارت ظلم و بربریت کا جھنڈا اٹھا کر میدان میں کود پڑا۔ ہندو مذہبی انتہا پسندوں نے بھی اپنی اوقات بتا دی کہ جب اقتدار اور تھوڑا سا بھی عروج ملا تو احساس برتری میں مبتلا ہو کر انسانیت کی لاش پر بہیمانہ رقص شروع کر دیا، اپنی اقلیتوں پر مظالم کے پہاڑ توڑ دیے، انسانیت کی دھجیاں اڑا دیں۔ آج مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں پر بھارتی درندگی کا شیطانی رقص جاری ہے۔ لیکن سامعین، کیوں یہ مصائب، کیوں یہ ذلت، کیوں یہ خواری، کیوں یہ سسکیوں اور آہوں کا مسلمانوں کو سامنا ہے؟ کیونکہ قوم کے لیڈر یا رہنما کا ایک غلط فیصلہ رعایا کو نسلوں بھگتنا پڑتا ہے، جس کا مقبوضہ کشمیر کو سامنا ہے، اور ایک کرپٹ لیڈر قوم کو سالوں پیچھے ڈھکیل دیتا ہے، اور قسمت سے ہم پاکستانی کرپٹ لیڈرز میں خود کفیل ہیں۔ اپنی قوم کو گداگر بنانے والے یہ کرپٹ لیڈرز قومی خزانے سے لوٹی بے تحاشا دولت کے مالک بنے ہوئے ہیں۔ دولت بھی وہ دولت جس کی حد ہے نہ حساب ہے، اتنی دولت کہ اپنے اکاؤنٹس کے علاوہ مانگے تانگے کے اکاؤنٹس بھر لیے، موچی بھنگی نائی پنساری حلوائی نوکر چاکر عزیز و قارب حتیٰ کہ مرحومین کے ناموں پر اکاؤنٹس بنا کر دولت رکھ لی، تہخانے بھر لیے، گڑھوں میں خزانے دفن کر کے رکھ لیے، دنیا کے ہر شہر میں بے حساب جائیدادیں بنا لیں، لیکن دولت کی ہوس کم نہ ہوئی۔ آج بھی ہر گھڑی تیار ہیں کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ پائے۔ یہ وہ حکمراں خاندان ہیں جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ صلاح الدین ایوبی سے یوں مماثلت رکھتے ہیں کہ انہوں نے بھی کبھی زکوٰۃ نہیں دی۔ صلاح الدین ایوبی بادشاہ ہو کر بھی صاحب نصاب نہ تھا کہ زکوٰۃ ادا کرتا، اور یہ ہمارے کرپٹ حکمراں حب مال و متاع کی وجہ سے زکوٰۃ دینے سے قاصر ہیں۔ افسوس، صد افسوس، سامان 1000 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ یہ دولت کا فتنہ جو حلال و حرام کا فرق مٹا دیتا ہے۔ سامعین، تاریخ گواہ ہے کہ مسلمان جب بھی روبہ زوال ہوئے، دین سے دوری اس کا سبب بنی، اور جس دور میں بھی مسلمان عروج پر پہنچے وہ حکمراں اللہ سے ڈرنے والے اور احکام خداوندی کے پابند تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کوئی فاروق پیدا کر، کوئی عثمان پیدا کر، الہی پھر کوئی صلاح الدین سا انسان پیدا کر۔ میرے غفار تیری رحمت و جبروت کا صدقہ، مثال حضرت خالد کوئی پھر ہم کو طارق دے۔ یا اللہ، ہمارے موجودہ حکمراں اور عہدیداران مملکت کو خوف خدا اور دین کی بہترین سمجھ عطا فرما اور صحیح فیصلے بر وقت کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ معزز سامعین، دعاؤں کی طالب ہوں اور امید کرتی ہوں کہ کامنٹس، سبسکرائب، لائک اور شیئر کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ وطن عزیز کا، کشمیر کا
اور ہم سب کا حافظ و ناصر ہو، آمین۔